السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد افضل الانبیاء وخاتم المرسلین والتابعین له باحسان الی یوم الدین۔ حضرات خواتین اور معزز سامعین، یہاں پر آج ہم القواعد الاربعہ جو عقیدہ توحید میں رسالہ ہے شیخ الاسلام محمد بن سلیمان التمیمی رحمہ اللہ کا، اس رسالے میں ہم تیسرا قاعدہ لے کر آ رہے ہیں، لیکن موضوع میں داخل ہونے سے پہلے ایک اہم وقفہ۔ ہمیں اللہ رب العالمین نے جہاں قرآن تدبر کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا ہے، وہاں ہی اللہ رب العالمین نے ہمیں ہر ایسے کام سے منع کیا جو ذکر اور نماز کے لیے منفی ہو یا اس کی روح یا ادائیگی میں رکاوٹ کا سبب بنے۔ اسی لیے جوئے اور شراب کو بھی حرام کیا گیا، اور حرمت کا سبب اللہ رب العالمین نے یہی بتایا کہ تمہیں وہ اللہ کے ذکر جس میں سر فہرست قرآن کریم آتا ہے، اور صلاۃ یعنی فرض نمازیں، ان سے تمہیں یہ کیا کرتے ہیں، روکتے ہیں، رکاوٹ بنتے ہیں تمہارے لیے جوا اور شراب۔ فہل انتم منتہون، کیا تم ان سے باز نہیں آؤ گے؟ اسی طرح قرآن سے صحیح مستفید ہونے کے لیے تدبر کا حکم دیا، لیتدبروا آیاتہ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر وحدت الکلمہ کہ مسلمان متحد رہیں، اور ہر مسلمان کی یہ چاہت بھی ہے کہ مسلمان متحد ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی امت کے اتحاد کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس سلسلے میں میرا قلم خشک ہو چکا، فیصلہ ہو چکا ہے آلریڈی کہ باہر سے دشمن تیری امت پر مسلط نہیں کیے جائیں گے، لیکن اللہ نے ہمارے اوپر فرض کیا کہ ہم متحد رہیں۔ اب ہر مسلمان کی یہ چاہت بھی ہے، لیکن نقطہ اتحاد، اس پر زیرو پوائنٹ کیا ہے، اتحاد کا نقطہ آغاز کہاں سے ہونا چاہیے؟ ظاہر بات ہے جہاں سے ہم اسلام میں داخل ہوتے ہیں، وہ کیا ہے؟ شہادتین۔ الشہادتین یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن رسول اللہ، یا یہ کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی اللہ کی توحید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع۔ قرآن کریم میں بڑی دو اہم آیتیں ہیں جو اسی توحید و اتباع پر متحد ہونے یا توحید اور اتباع رسول کی مرکزیت پر متحد ہونے کو پہلی شرط قرار دیتے ہیں، جس میں کوئی اختلاف نہیں، کیونکہ صرف اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک محبت ہے جس پر مسلمانوں کا کوئی اختلاف نہیں، سب متفق ہیں بیک کلام۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہی متفق علیہ ہے بالاجماع اہل اسلام کے درمیان میں، ورنہ کوئی نہ کوئی بھی شخصیت ایسی آپ نہیں پائیں گی کہ جو 100% نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی طرح متفق ہو، اور جس کی محبت پر جانثاری کو ہر مسلمان فاسق فاجر کیسا بھی کیوں نہ ہو اپنا شرف سمجھتا ہو، اپنے لیے شرف سمجھتا ہو۔ تو لہذا وحدت الکلمہ، اتحاد امت کا نقطہ آغاز توحید سے ہو تو یہ اتحاد کامیاب رہتا ہے، اور اتباع سنت سے، ورنہ صرف کھوکھلے دعوے کبھی یہ اتحاد کامیاب نہیں رہ سکتا۔ تو آئیے ان دو آیات کو ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اس کے بعد قواعد اربع میں جو
بنیادی پرنسپل یا قواعد ہیں عین کے ساتھ، ان قواعد اربع کی آج تدریس یا مدارسہ کا آغاز کرتے ہیں۔ تو پہلی آیت اس سلسلے میں سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 92 ہے، 92، جس میں اللہ رب العالمین کہتا ہے ان هذه امتکم امۃ واحدہ۔ یہ امت عرب، عجم، ترک، فرس، پٹھان اور غیر پٹھان مختلف قومیں، یہ نہیں جس طرح بعض نیشنلسٹ عربس ان آیات کو اپنے مختلف سرکاری نوٹوں وغیرہ یا کاغذات پر استعمال کرتے ہیں اور وہ قومیت کے لیے اللہ تعالیٰ کے کلام کو فی غیر محل ہی استعمال کر کے ظلم کا ارتکاب کرتے ہیں، ایسا نہیں۔ ان هذه امتکم امۃ واحدہ، ان هذه امتکم امۃ واحدہ، جیسے پہلے میں نے پڑھا، یہ تمہاری امت یعنی امت مسلمہ ایک جماعت ہے، ایک امت ہے، مختلف فرقے، احزاب، تحزب، یہ سب چیزیں نہیں۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَ، اور صرف میں ہی تمہارا خالق، مالک، مدبر یعنی کار ساز ہوں، تو صرف میرے اکیلے کی عبادت کرو، یعنی اللہ کی توحید الوہیت، وحدانیت کو عملاؤ، اور اس میں توحید ربوبیت بھی ہے اور تضمناً توحید اسماء و صفات بھی ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ میں تمہارا رب ہوں، پروردگار ہوں، اور یہ امت مسلمہ صرف ایک جماعت ہے، لہذا صرف تم میری عبادت کرو۔ یعنی امت کو اگر آپ متحد رکھنا چاہتے ہیں، اتحاد امت کی چاہت کے ساتھ اس کی تگ و دو کریں، تو اس کا آغاز توحید سے ہوگا، قولاً اور فعلاً۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ المؤمنون کی آیت نمبر 52 میں، عجیب اتفاق ہے، وہاں 92 یہاں 52، مختلف ٹاپک پر قرآن میں آیات آپ جب پڑھتے ہیں تدبر کے ساتھ تو عجیب، حتیٰ کہ ان کی نمبرنگ میں بھی ایک یگانگت پاتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ، سورہ المؤمنون میں۔ سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 92 میں فَاعْبُدُونَ کہا، اور آیت نمبر 52 المؤمنون میں کہا وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ، تو تم میرا تقوی اپناؤ۔ تقوی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اوامر کو بجا لانا، اور سب سے پہلا امر توحید ہے، تینوں اقسام کے ساتھ، جس میں سر فہرست توحید ہے، الوہیت، کیونکہ وہ ربوبیت اور اس کو اسماء و صفات کو متضمن ہے، اور اجتناب المنہیات۔ تقوی کیا ہے؟ امتثال الاوامر و اجتناب المنہیات، منع کردہ شریعت کے کاموں سے بچنا، پرہیز کرنا، اور شریعت کے جو مامورات اوامر ہیں، احکام ہیں، ان کو بجا لانا، یہی تقوی کی سب سے مختصر تعریف ہے، ورنہ جامع تعریف بارہا ہم کر چکے ہیں مفصل۔ تو یہاں بھی اس میں سر فہرست مامورات میں توحید ہے اور منہیات میں شرک ہے، یعنی امت کی وحدت کا آغاز ہی ہوگا کہ آپ شرک کو چھوڑیں لا الہ کے ذریعے، اور توحید کو اپنائیں الا اللہ، اور یہیں سے ان دونوں آیات کے جو اللہ رب العالمین نے ان میں حکم دیا فَاعْبُدُونَ فَاتَّقُونَ، ان دونوں کا آغاز یہیں سے ہوتا ہے، یعنی عملانے کا اور عملی طور پر اپنانے کا۔ اب آئیے ہم آتے ہیں آج کے اپنے اصل موضوع کی طرف، اور وہ ہے میرے قابل احترام بھائیوں القاعدہ الثالثہ۔ یہ کیا ہے؟ شیخ الاسلام فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر فی اناس متفرقین فی عبادتہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت نبی اور رسول ایسے لوگوں کے سامنے آئے جو متنوع عبادت کا شکار تھے، یعنی جو طرح طرح کی عبادتیں کرتے تھے۔ منہم من یعبد الملائکہ،
بعض تو وہ تھے جو فرشتوں کی پرستش کرتے تھے، جیسے مشرکین مکہ، اگر نہیں کرتے تھے تو صرف اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے جس کے لیے ان کو پیدا کیا گیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ومنہم من یعبد الانبیاء والصالحین، اور بعض وہ لوگ تھے جن کا سامنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا، جن میں سے بعض لوگ انبیاء اور صالحین کی پرستش کرتے تھے، اور بعض وہ لوگ ہیں جو انبیاء اور صالحین کے ساتھ اشجار و احجار، شجر و حجر اور پتھر و درختوں وغیرہ کی عبادت کرتے تھے، اور بعض وہ لوگ ہیں جو اپنی نظر میں صالح انسانوں کی عبادت اور پرستش کرتے تھے۔ یہ تھا یعنی طریقہ کار عہد نبوی سے پہلے، بعثت نبوی کے وقت لوگوں کی عبادات کا، اور ان میں سے بعض وہ بھی تھے کہ من یعبد الشمس والقمر، جو سورج و چاند کی پرستش کرتے تھے، اور ان تمام کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داعی بن کر آئے، اور جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا معارضہ اور مخالفت کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کسی تفریق کے سب کے خلاف جہاد کیا، جس کی دلیل اللہ رب العالمین کا فرمان سورہ الانفال کی آیت نمبر 39 یعنی 39، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اے محمد ان کے خلاف جہاد کیجئے یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے، جو ہر فتنے کی جڑ ہے یعنی شرک۔ اور یہ کیسے ختم ہو جائے گا؟ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور دین یعنی عبادت اور پرستش صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کی بلا شرکت غیر کی جائے۔ اب ان تمام معبودان باطلہ یا کفر، شرک اور باطل پرستی کی دلائل کیا ہیں، یہ ہم دوسرے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے انشاءاللہ العزیز بیان کرتے ہیں، اور سماعت فرماتے رہیے۔